أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج تک ہم نے اسم اور جملہ اسمیہ کو بہت تفصیل کے ساتھ سیکھا۔ آج ہم فعل کا آغاز کریں گے اور فعل اور جملہ فعلیہ کے اوپر بات کریں گے۔ ہم نے الحمدللہ بہت ساری خصوصیات عربی زبان کی آج تک دیکھیں، سیکھیں اور اپریشیٹ کی۔ آج فعل کے حوالے سے جو خصوصیات ہیں ان پر بات کریں گے۔ عربی زبان کے اسم کے اندر ہی اس کا فاعل موجود ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے اس زبان کی کہ ایک فعل جو کہ ایک لفظ ہے اسی کے اندر اس کا فاعل موجود ہے، یعنی بذات خود ایک فعل جو ہے وہ ایک جملہ یعنی جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اس کو اس مثال سے دیکھیں، کتبہ جس کی ٹرانسلیشن ہے اس نے لکھا، یا ہی روٹ یا اس نے لکھا، یہ ایک پورا جملہ ہے یعنی جملہ فعلیہ ہے۔ تو ایک لفظ جو کہ فعل ہے وہ خود اپنی حیثیت میں ایک جملہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اگر ہم فعل کو دیکھیں تو اس تین طرح کا فعل عربی زبان میں ہوتا ہے، اور وہ ہے الفعل الماضی یعنی پاسٹ ٹینس، الفعل المضارع جو کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کیسے فرق پتہ چلے گا کب پریزنٹ اور کب فیوچر ہے؟ کانٹیکسٹ سے، اس کے استعمال سے جملے کے اندر۔ انشاءاللہ جب ہم اس فعل پر بات کریں گے تو ہم اس کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔ تیسری جو ٹائپ فعل کی ہے وہ فعل الامر یا نہیں ہے۔ امر یعنی کمانڈنگ، نہیں یعنی فارورڈنگ، یعنی وہ فعل جو کسی چیز کے کرنے کا حکم یا پھر اس سے روکنے کے لیے استعمال ہوگا۔ ہم فعل کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ جو فعل ہوتا ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں ٹینس موجود ہوتا ہے، وہ زمانے میں قید ہوتا ہے۔ زمانے سے مراد ماضی، حال اور مستقبل۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ ماضی یعنی کسی کام کی ابتدا ہوئی اور اس کی تکمیل ہو چکی ہے، حال کسی کام کی ابتدا ہو چکی ہے لیکن ابھی وہ جاری ہے، تکمیل نہیں ہوئی، مستقبل ابھی کسی کام کی ابتدا ہوئی نہیں ہے بلکہ آنے والے وقت میں ہوگی۔ تو جو فعل ہوتا ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح فعل جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ فاعل پر، یعنی جب تک کوئی فاعل نہیں ہے تو فعل بھی نہیں ہوگا۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے اندر فعل جو ہے شامل ہو، یا جو فعل سے شروع ہوتا ہے، جس جملے کے اندر ایکشن پایا جائے۔ اسم، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسم کے بارے میں بات کی تھی کہ اسم جو ہوتا ہے وہ ٹائم لیس ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو بس یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ مزید بات اگر ہم کریں تو جملہ اسمیہ، جس طرح جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے، جملہ اسمیہ کی ہم نے بات کی ہے کہ اس کے بھی تین پارٹس ہوتے ہیں، تو جملہ اسمیہ کی طرح جملہ فعلیہ کے بھی تین پارٹس ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جملہ فعلیہ کے جو تین پارٹس ہوتے ہیں وہ مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر ہوتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے جو تین پارٹس ہیں وہ فعل، فاعل اور مفعول ہیں۔ فعل جو کہ ایکشن ہوتا ہے، فاعل جو کہ اس ایکشن کے کرنے والا یعنی ڈوئر ہے، اور مفعول اس ایکشن کی تفصیل۔ ان چیزوں کو الگ الگ اگر ہم دیکھیں، اور سب سے پہلے اگر ہم فعل الماضی یعنی پاسٹ ٹینس کے حوالے سے بات کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چارٹ آپ کے سامنے ہے، اس چارٹ کو سمجھنا، یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی چارٹ ہے جیسے کہ آپ نے پروناؤنس کے لیے یاد کیا اس چارٹ کو، اور ہمیں پتہ ہے کہ عربک کے اندر جو پروناؤنس کی جو تعداد ہے وہ 14 ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی فعل جو ہے اس کی 14 مختلف حالتیں ہوں گی، یا اس کے ورژنس کہہ دیجئے، فارمز کہہ دیجئے۔ تو 14 حالتوں کے اندر یا 14 ورژنس کے اندر کوئی بھی فعل پایا جاتا ہے، اور وہ ساری جتنی بھی آپ کو یہ ورژنس نظر آ رہے ہیں وہ بالکل مطابقت رکھتے ہیں یا کرسپونڈ کرتے ہیں جو کہ فعل پروناؤنس کے چارٹ کی طرح۔ یعنی میری بات، اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جو جتنے ٹائپ کے پروناؤن ہیں اتنی ہی، یا جتنے پروناؤن کی فارمز ہیں اتنی ہی فعل کی فارمز ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پروناؤنز ہیں یہ آپ کو گریڈ آؤٹ نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ ہر فعل
ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کے اندر اس کا فاعل موجود ہوتا ہے، تو یہ صرف یاد رکھنے کے لیے کہ کس فعل کے اندر کون سا فاعل موجود ہے۔ اگر پروناؤن چارٹ آپ کو یاد ہو، ایک دفعہ اس کو کوئکلی ریویو کرتے ہیں تاکہ پھر ہم اس فعل کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھ سکیں۔ پروناؤن چارٹ ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اور اگر ہم فعل کے ساتھ پڑھیں، وہ بھی صرف یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر فعل کے اندر اس کا فاعل موجود ہے، لیکن صرف پریکٹس کے لیے ہوا کتبا، ہما کتبا، ہم کتبو، ہیا کتبت، ہما کتبتا، ہننا کتبنا، انتا کتبتا، انتما کتبتما، انتم کتبتم، انتی کتبتی، انتما کتبتما، انتن کتبتن، انا کتبتو، نحن کتبنا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہوا ورژن ہے فعل کا، وہ کسی اضافے کے بغیر ہے۔ تو اگر آپ نے کبھی بھی کسی بھی فعل کے روٹ لیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو آپ نے اس کا ہوا ورژن دیکھنا ہے، جس کے اندر آپ کو کسی بھی اضافے کے بغیر فعل نظر آئے گا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاف، تا اور با اس فعل کے روٹ لیٹرز ہیں، اور باقی جتنے بھی آپ ورژن دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو اس فعل کے آخر کے اندر تبدیلیاں نظر آئیں گی، اور وہ تبدیلی آپ کو بتائے گی کہ کسی بھی فعل کے اندر کون سا فاعل موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس چارٹ کو یاد کرنا بہت اہم ہے۔ آپ نے اس چارٹ میں ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ ہر فعل میں، جس طرح ہم نے کہا کہ جو اس کا جو فاعل ہے اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ایک پروناؤن ہے، وہ ایک پروناؤن یعنی ضمیر ہے، جیسا کہ کتبہ کے اندر ہوا موجود ہے، اس کے اندر ہی موجود ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں فاعل کی یعنی ڈوئر کی، جو ڈوئر کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے، یعنی جو فاعل یا ڈوئر ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو جو اسٹیٹس ہوتا ہے فاعل کا وہ رفع ہوتا ہے۔ فاعل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فاعل دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک وہ فاعل جو ابھی ہم نے اس چارٹ میں دیکھا جسے آپ انسائڈ ڈور کہتے ہیں، جو کہ ایک ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ کسی بھی فعل کے اندر موجود ہوتا ہے، اسی لیے اس کو انسائڈ کہتے ہیں۔ آؤٹ سائڈ ڈور وہ فاعل ہوتا ہے جو فعل سے باہر ہوگا، جو کسی شخص یا چیز کا نام ہوگا، یعنی وہ یہ ضمیر یا پروناؤن نہیں ہوگا، بلکہ وہ کسی شخص یا چیز کا نام ہوگا۔ اس مثال کو دیکھیے، اگر ہم کتبہ کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کی ٹرانسلیشن ہے اس نے لکھا، ہی روٹ۔ یہاں پر آپ کو کیونکہ کوئی اور ڈوئر نظر نہیں آتا، یعنی کوئی آؤٹ سائڈ ڈوئر نظر نہیں آتا، تو آپ ازیوم کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کتبہ کے اندر ہوا جو ہے وہ فاعل موجود ہے، یعنی یہاں پر ہوا یا ہی جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ دوسری مثال میں جب ہم کہتے ہیں کتب اللہ، کیونکہ آؤٹ سائڈ ڈوئر موجود ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی ہم نے کیا اس کے اسٹیٹس سے جو کہ حالت رفع ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ڈوئر اسٹیٹس جو ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے، تو ہم نے آؤٹ سائڈ ڈوئر کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ تو اب جب کتب اللہ کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر کے ساتھ ٹرانسلیٹ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ روٹ، اللہ نے لکھا۔ تو یہاں پر آپ کو آؤٹ سائڈ ڈوئر حالت رفع میں نظر آتا ہے۔ آؤٹ سائڈ ڈوئر کے قواعد کیا ہوتے ہیں کہ پہلی چیز کہ جو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوتا ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ جہاں یہاں پہ بھی آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ پہلے فعل ہے کتبہ اور اس کے بعد اللہ، جو کہ فعل کے بعد آپ کو نظر آتا ہے۔ تو جو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ دوسری چیز دیکھیں کہ آؤٹ سائڈ ڈوئر جو ہے وہ ہمیشہ ہوا یا ہیا ورژن، فعل کا جو ہوا یا ہیا ورژن ہے اس کے بعد آتا ہے۔ کتبہ ہمیں پتہ ہے کہ ہوا ورژن ہے، تو جب بھی آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوتا ہے وہ یا تو ہوا یا پھر ہیا ورژن جو ہوتا ہے کسی بھی فعل کا اس کے بعد آتا ہے۔ اور ہم ہوا اور ہیا ورژن سے کیا مراد ہے وہ ہم اس چارٹ میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہوا ورژن سے مراد یہاں پہ کتبہ اور ہیا ورژن سے مراد کتبت ہے۔ تو یہ دو جو ورژن ہے اس کے بعد آؤٹ سائڈ ڈوئر آپ تلاش کریں گے۔ تیسری بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوتا ہے
اس کے اور اس کے فعل کے درمیان جینڈر میچ ہونا چاہیے. اگر آؤٹ سائڈ ڈوور کا جینڈر میسکولن ہے تو پھر آپ نے ہوا ورژن آپ کو استعمال کرنا ہے، اور اگر آؤٹ سائڈ ڈوور کا جینڈر فیمنن ہے تو آپ نے ہیا ورژن فعل کا استعمال کرنا ہے. اس کو مزید مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. كتب المسلم، the Muslim wrote. كتب المسلمانی، the two Muslims wrote. كتب المسلمون، the Muslims wrote. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تینوں مثالوں کے اندر کتبہ جو کہ ہوا ورژن ہے استعمال ہوا ہے، اور ریگارڈلیس کہ یہ جو فاعل ہے وہ سنگولر ہے، وہ پیر ہے یا پلورل ہے. دوسری مثال میں اگر ہم دیکھیں کتبت المسلمۃ، کتبت المسلمتانی، کتبت المسلمات. the مسلمہ wrote, the two مسلماز wrote, the مسلماز wrote. یعنی کہ آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو ہیا ورژن ہے وہ اس وجہ سے ہیا ورژن ہے کیونکہ جو فاعل ہے وہ فیمنن ہے، تو آپ نے ہیا ورژن فعل کا یوز کیا. اور اس کے ساتھ آپ نے نوٹ کیا کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ جو فاعل ہے اس کا نمبر یا اس کا عدد کیا ہے، سنگولر ہو، پیر ہو، پلورل ہو، اس سے جو ہے فعل کے اوپر فرق نہیں پڑتا. آپ نے صرف جو میچ کرنا ہے وہ جینڈر کو کرنا ہے. اگر میسکولن ہے تو ہوا ورژن، فیمنن ہے تو فعل کا ہیا ورژن استعمال ہوگا. یہ بات یاد رکھیں کہ ہر جملہ فعلیہ اس کے اندر فعل اور فاعل کا ہونا تو لازم ہے، جو ہم بات کر چکے ہیں کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے ہو نہیں سکتا. فاعل یا تو انسائڈ ڈوئر ہوگا یا پھر آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوگا، دونوں ایک وقت میں موجود نہیں ہو سکتے. یا تو انسائڈ ہوتا ہے یا آؤٹ سائڈ، اور ہم اوپر بات کر چکے ہیں کہ آؤٹ سائڈ ڈوئر آپ نے صرف اس وقت تلاش کرنا ہے جب کسی بھی فعل کا ہوا یا ہیا ورژن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے تو پھر آپ نے آؤٹ سائڈ ڈوئر تلاش کرنا ہے. اگر ہوا اور ہیا ورژن کے علاوہ فعل کا کوئی بھی ورژن ہوگا تو پھر آپ نے آؤٹ سائڈ ڈوئر کو تلاش نہیں کرنا، بلکہ جو بھی فعل آپ کے سامنے ہے آپ نے اس کے ان سائڈ ڈوئر کو ہی تصور کرنا ہے. مفعول ہم بات کر چکے ہیں کہ مفعول کسی بھی فعل کی ڈیٹیل یا اس کی تفسیر ہوتی ہے، اور جو بھی چیز تفسیر ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. تو فعل سے متعلق جو تفصیل ہوتی ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں تفصیل کا ہونا لازم نہیں ہوتا، یعنی اس تفصیل کے بغیر بھی بات مکمل ہو جاتی ہے. مثال کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں زید گیا، یہاں پر زید فاعل ہے، جانا جو ہے وہ فعل ہے، تو بات مکمل ہے، اس میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی ایک مکمل جملہ ہے. حامد آیا، حامد فاعل ہے، آنا جو ہے وہ فعل ہے، کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مکمل جملہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل کا ہونا لازم ہے، جبکہ مفعول یعنی اس کی تفصیل کا ہونا لازم نہیں ہے. اور ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جو بھی چیز تفصیل ہوتی ہے اس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ نصب ہوگا. اب یہ تفصیل سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم اس مثال میں دیکھتے ہیں کہ احمد نے گزشتہ روز میرے گھر میں مزے سے کیک کھایا کیونکہ وہ بھوکا تھا. جب بھی آپ جملہ فعلیہ کو دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے فعل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو کھانا ہمیں پتہ ہے کہ فعل ہے. دوسری چیز آپ فاعل کو تلاش کر لیجئے کہ کس نے کھایا، تو وہ احمد ہے. اب باقی تفصیل جو فعل سے متعلق ہے جس کو ہم مفعول کہتے ہیں، کب کھایا، کہاں کھایا، کیسے کھایا، کیا کھایا، کیوں کھایا، یہ ساری اس فعل کی تفصیلات ہیں جن کو مفعول کہتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کے الگ الگ نام ہیں، ان ساری چیزوں کے الگ الگ نام ہیں. اور اب جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مفعول یعنی تفصیل ہمیں کیا یا کون کا جواب دیتی ہے تو اسے آپ مفعول بھی ہی کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ خلق السماوات والارض، خلقہ جو ہے فعل ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ خلقہ جو ہے وہ ہوا ورژن ہے، ہوا ورژن ہے. تو ہم نے آؤٹ سائڈ ڈوئر کو دیکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی آؤٹ سائڈ ڈوئر نہیں نظر آتا اس مثال کے اندر، تو ہم ازیوم کریں گے کہ خلقہ کے اندر جو ڈوئر ہے وہ انسائڈ ڈوئر یعنی ہوا ہے. تو فعل اور فاعل خلقہ کے اندر موجود ہیں. اور پھر تفصیل ہے، باقی کیا ہے کہ اس نے بنائے، خلقہ اس نے بنائے. اب کیا بنائے یعنی کیا بنائے اس کی تفصیل، یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ جو ہے وہ
مفعول بھی ہے. یہ مفعول یعنی تفصیل ہے. تو کوئی بھی تفصیل جو کیا کون کا جواب دیتی ہے، یعنی کیا بنائے السماواتی والارض، آسمان و زمین، تو کیا کا جو جواب ہے جس تفصیل سے ملتا ہے ہم اسے مفعول بھی کہتے ہیں. دوسری مثال میں اگر ہم دیکھیں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو یہاں پر اخذا جو ہے وہ فعل ہے. فعل ہے تو ہمیں پتہ یہ ہوا ورژن ہے، تو ہم آؤٹ سائڈ ڈور کو تلاش کریں گے. تو آؤٹ سائڈ ڈور ہمیں نظر آتا ہے عذاب کی صورت میں، کیونکہ یہ اسم ہے جو کہ حالت رفع کے اندر ہے. تو یہ جو اسم ہے حالت رفع کے اندر، یہ آؤٹ سائڈ ڈور ہے. اور ہم اگر اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں کہ فعل جو ہے وہ ہے اخذا یعنی آ پکڑا، عذابو یعنی کس نے آ پکڑا، عذاب نے، تو وہ عذاب فاعل ہے. اور کس کو پکڑ لیا، کس سے پکڑا، انہیں، ہم، تو آ پکڑا انہیں عذاب نے. تو یہاں پر جو مفعول یا تفصیل ہے وہ ہم ہے، اور ایسی تفصیل جو کسی کیا یا کون کا جواب دیتی ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم مفعول بھی ہے. یہاں پر ایک چیز جو یاد رکھنے والی ہے کہ جب بھی فعل کے ساتھ کوئی پروناؤن اٹیچ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ مفعول بھی بناتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بات ہوئی تھی کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہوتا ہے تو وہ اضافہ فریگمنٹ بناتے ہیں. یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ کسی فعل کے ساتھ اگر پروناؤن اٹیچ ہوتا ہے تو وہ مفعول بھی بناتے ہیں. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ مفعول بھی اس تفصیل کو کہتے ہیں جو کیا اور کون کا جواب دیتی ہے. ایک اور جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جب اگر کسی فعل کا انتم ورژن استعمال ہو اور اس کے ساتھ پروناؤن کو اٹیچ کیا جائے تو صرف لفظ کی ادائیگی کی سہولت کے لیے ہیلپر واو کا استعمال کیا جاتا ہے. اس مثال کو اگر ہم دیکھیں نصر تم، جو کہ انتم ورژن ہے، نصر تم اس فعل کا انتم ورژن، نصرہ کا جو انتم ورژن ہے وہ نصر تم ہے. اگر ہم اس کے ساتھ اس پروناؤن کو اٹیچ کریں ہو کو، نصر تم ہو، نصر تم ہو، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فلو جو ہے وہ بریک ہو رہا ہے. لیکن اگر ہیلپر پروناؤن واو کا استعمال ہو جائے تو نصر تم ہو، نصر تم ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر فلو جو ہے آپ کو کہیں پہ انٹرپٹیڈ نظر نہیں آتا. تو ایسا واو، اس کو ہیلپر واو کہتے ہیں جو کہ انتم ورژن، کسی بھی فعل کا انتم ورژن ہو اور اس کے ساتھ اگر پروناؤن کو اٹیچ کرنا ہو، کسی بھی قسم کا پروناؤن اٹیچ کیا جائے گا تو اس کے لیے ہیلپر واو کا استعمال ہوتا ہے. اور اب بات کرتے ہیں وہ مفعول یعنی وہ تفصیل جب جو کب اور کہاں کا جواب دے اس کو مفعول فی ہی کہتے ہیں. اگر مثال دیکھیں کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات دن. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو فعل ہے وہ دعوت دینا ہے. کس کو دعوت دی اور کب دعوت دی؟ یہاں پر ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کب کی بات کر رہے ہیں یا کہاں دعوت دی. تو جب ہم اس فعل کی بات کر رہے ہیں اور یہ جواب ہمیں ملتا ہے کہ کب یعنی رات دن دعوت دی، تو ایسی تفصیل جس سے ہمیں کب اور کہاں کا جواب ملا اسے مفعول فی ہی کہتے ہیں. دوسری مثال میں مکرتموہ فی المدینتی، تم سب نے یہ چال چلی شہر میں. تو یہ چال جو بھی ہمیں پتہ ہے کہ چال چلنا جو ہے یہ ایکشن یا فعل ہے، اور کہاں چال چلی جو کہ فی المدینہ تھی یعنی شہر میں. تو ایسی تفصیل جو ہمیں کب اور کہاں کا جواب دیتی ہے اس کو مفعول فی ہی کہتے ہیں. اور وہ مفعول یا تفصیل جو ہمیں کیوں کا جواب دے اسے مفعول لہو کہتے ہیں. مثال صبر ابتغاء وجہ ربہم، انہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا کے لیے. مطلب صبر کرنا جو ہے وہ فعل ہے، اور اس کی تفصیل کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اپنے رب کی رضا کے لیے، تو یہ تفصیل مفعول ہے. اور ایسی تفصیل جو کیوں کا جواب دے اسے آپ مفعول لہو کہتے ہیں. وہ مفعول یا تفصیل جو ہمیں کیسے کا جواب دے اسے مفعول الحال یا صرف حال کہتے ہیں. مثال کیا ہے؟ فخرج منها خائفا، پھر وہ نکلا، پھر وہ وہاں سے نکلا خوفزدہ، پھر وہ وہاں سے نکلا خوفزدہ. نکلنا جو ہے خرجہ، نکلنا جو ہے وہ فعل ہے، اور کیسے نکلا یا کس حال میں نکلا تو اس کو آپ مفعول الحال کہتے ہیں. یعنی ایسی تفصیل جو کہ کسی چیز کے
کیسے ہونے کا جواب دے اس کو آپ مفعول الحال کہتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو اس طرح یاد رکھیں کہ جب بھی کیا، وہ تفصیل یعنی وہ مفعول جو کیا اور کون کا جواب دے اس کو مفعول بھی ہی کہتے ہیں، وہ تفصیل یا وہ مفعول جو کب اور کہاں کا جواب دے اسے مفعول فی ہی کہتے ہیں، وہ تفصیل جو کیوں کا جواب دے اسے مفعول لہو کہتے ہیں، وہ تفصیل جو کیسے کا جواب دے اسے مفعول الحال یا صرف حال کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں کوئکلی تاکہ آپ کے ذہنوں میں چیزیں تازہ ہو جائیں۔ تو آج الحمدللہ ہم نے فعل اور جملہ فعلیہ کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے یہ بات کی کہ جو عربک زبان میں فعل ہوتا ہے اس کے اندر ہی اس کا فاعل موجود ہوتا ہے جسے ہم انسائیڈ ڈوئر کہتے ہیں۔ فعل کی ہم نے بات کی کہ فعل جو ہے وہ فعل ماضی، مضارع، امر و نہیں یعنی تین طرح کا فعل ہوتا ہے۔ آج ہم نے فعل ماضی سے ابتدا کی ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو فعل ہوتا ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے اور ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں ٹینس موجود ہوتا ہے اور یہ فاعل پر یعنی ڈوئر پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ وہ جملہ جس کے اندر فعل موجود ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کے تین پارٹ ہوتے ہیں: فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل ایکشن ہوتا ہے، فاعل اس کا ڈوئر جو کہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ڈیٹیل اس ایکشن کی ڈیٹیل یا تفصیل ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈیٹیل ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے۔ ہم نے چارٹ دیکھا، یہ ماضی کا چارٹ ہے، اور ہم نے یہ بات کی کہ جو بھی فعل ہوتا ہے اس اس کا ورژن جو ہے وہ اتنے ہی یا اس کے اتنے ہی ورژن ہوتے ہیں جتنے کہ نمبر آف پروناؤنز ہوتے ہیں، اور آپ نے آخر میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی فعل کے اندر جس سے آپ کو اس کے فاعل کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ انسائیڈ ڈوئر کوئی پروناؤن ہوتا ہے۔ اور ہوا ورژن جو ہوتا ہے یہ بالکل سمپلسٹ ورژن ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا، اور اس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کسی بھی فعل کے اندر روٹ لیٹرز کون سے موجود ہیں۔ ہم نے بات کی کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ انسائیڈ یا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے۔ انسائیڈ ڈوئر جو کہ پروناؤن ہوتا ہے، جبکہ آؤٹ سائڈ ڈوئر پروناؤن کے علاوہ کسی شخص یا چیز کا نام ہو سکتا ہے۔ اور جب بھی ہم نے پھر یہ بات کی کہ جو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوتا ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اور ہوا یا ہیا ورژن فعل کا ہو تو پھر ہمیں آؤٹ سائڈ ڈوئر تلاش کرنا ہوتا ہے، اور جو بھی آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں کوئی اسم ہوتا ہے، اور جو آؤٹ سائڈ فعل ہوتا ہے اس کا جینڈر اس کے فعل کے ساتھ میچ کرنا چاہیے۔ اگر میسکولن جو ہے فاعل ہے، آؤٹ سائڈ ڈوئر اگر میسکولن ہے تو وہ ہوا ورژن فعل کا ہوگا، اگر آؤٹ سائڈ ڈوئر فیمنن ہے تو ہیا ورژن فعل کا استعمال ہوگا۔ اور پھر ہم نے مفعول کی بات کی جو کہ کسی بھی ایکشن کی ڈیٹیل ہوتی ہے، اور ایکشن کی ڈیٹیل ہمیں پتہ ہے کہ وہ حالت نصب میں ہوگی، اور ہم نے ہر تفصیل کا جو ہے وہ نام بھی دیکھا کہ کس وقت جو فعل ہے اس کی جو تفصیل ہے کس وقت اس کو کیا نام دیا جائے گا، جس کو ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی مفعول جو کیا اور کون کا جواب دے اس کو مفعول بھی، جو کب اور کہاں کا جواب دے اسے مفعول فی، کیوں کا جو جواب دے اسے مفعول لہو، کیسے کا جو جواب دے اسے مفعول الحال یا صرف حال کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ جملہ فعلیہ پر اپنی بات کو جاری رکھیں گے اپنی نیکسٹ لیکچرز کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔